بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ألم نجعل له عينين. حمزہ استفہام ہے. ہمیں معلوم ہے کہ عربی کلام کے اندر صرف دو حرف ہیں جو حروف استفہام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، حل اور حمزہ. ان دونوں کا معنی ہمیشہ ہوگا کیا؟ لم جو ہے ہم نے پڑھا، اس کا معنی ہوگا نہیں. نمبر 1 یہ فعل مضارع میں داخل ہوگا. نمبر 2 یہ مضارع کو ماضی کے معنی میں کرتے ہیں. علم حمزہ کا معنی کیا؟ لم کا معنی نہیں. نجعل ہم نے بنائی. جعل یجعل کا معنی کیا ہے؟ بنانا. جعل ماضی، یجعل مضارع، اس کا معنی بنانا. علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنائی. اجعل میں نے بنائی، نجعل ہم نے بنائی. فعل مضارع کے شروع میں الف لگائیں تو واحد متکلم، نون لگائیں تو جمع متکلم. علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنائے. نجعل فعل ہے، اس میں نحن ضمیر فاعل ہے، اس کے اندر پوشیدہ فاعل مستتر ہے. لام کا معنی ہوگا کے لیے، کیونکہ لام کا عموماً معنی کے لیے کیا جاتا ہے. ہو کا معنی اس، اور ہو واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. ہوا واحد کے لیے، ہما تسنیہ مذکر کے لیے، ہم جمع مذکر کے لیے. تو معنی ہوگا علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنائی، لہو اس انسان کے لیے جس کا پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے. لام کا معنی کے لیے، ہو کا معنی اس کے لیے. یہ آپ کو معلوم ہے ضمیر ہمیشہ کیا ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ راجع. اور جس کی طرف یہ لوٹ رہی وہ اس کو مرجع بولا جاتا ہے. مرجع کیا ہے؟ انسان. کیا نہیں ہم نے بنائی اس انسان کے لیے عینین، دو آنکھیں. عینین، عینون اسم جامد ہے. ہم نے پڑھا تھا ہر وہ اسم جو کسی ذات پر، ذات میں کسی چیز کا نام ہو وہ جامد ہوگا. جامد کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ ایسا اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنے. تو عین مفرد ہے، عینان اس کی تسنیہ. عینان اور عینین یہ دونوں. عینان یہ رفیع حالت ہے، عینین یہ نصب جری حالت ہے. تو تسنیہ ہے. علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنائی، لہو اس انسان کے لیے، عینین دو آنکھیں. اب یہاں پر جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ وہ آدمی کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے تو ڈیروں کے ڈیر مال ہلاک کر دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے حسب، کیا وہ خیال کرتا ہے الم یرہ احد، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بطور دلیل پیش کر رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ وہ ذات جس نے اس کو آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا کی ہے وہ خود جس کو دیکھتا نہ ہوگا. وَلِسَانًا، واو کا معنی اور ہوگا، عاطفہ ہے ہمیشہ اس کا معنی اور ہوگا. لسان کا معنی زبان. جیسے عربی کے اندر ایک بڑی معتبر کتاب لسان العرب، ایک بڑی معتبر کتاب ہے ابن منظور کی. لسان اسم جامد ہے کیونکہ کسی چیز ذات پہ دلالت کرتا ہے. وَلِسَانًا اور زبان، واو کا معنی اور. شفتین، شفتن مفرد ہے، شفتین اس کی تسمیہ دو ہونٹ. شفتن ہونٹ، شفتین دو ہونٹ.
بلسانن اور زبان کیا ہم نے نہیں بنائی، وشفتین اور دو ہونٹ نہیں بنائے اس کے ہم نے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ذات جس نے اس کو زبان عطا کی، ہونٹ عطا کیے بولنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، کیا وہ ذات اس سے کچھ نہیں پوچھے گی؟ ضرور پوچھے گی۔ ٹھیک ہے، یہ شفاتن بھی اسم جامد ہے، لسان بھی اسم جامد ہے۔ باؤ آج پیمانہ ہوگا، اور ہدیتو واحد متکلم، ہدینا جمع متکلم، ہدا یہدی، ہدا فعل ماضی ہے، یہدی جو ہے یہ فعل مضارع ہے۔ ہدا اس میں رہنمائی کی، یہدی کو رہنمائی کرتا ہے۔ اب ہدا فعل ماضی سے، ہدیتو میں نے رہنمائی کی، ہدینا ہم نے رہنمائی کی۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی کے آخر میں تا پیش والی لگا دے تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہوگا، ہدیتو میں نے، نون الف را لگا دے تو وہ جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا، ہدینا ہم نے، وہدیناہ اور ہم نے ہدایت دی ہو اسے، کسے؟ انسان کی، ہم نے رہنمائی کی اس کی، کس کی طرف؟ النجدین، نجدن مفرد ہے، نجدن مفرد اسم جامد ہے، اس کی تسنیہ نجدین، نجدان، نجدین، ٹھیک ہے، دو واضح راستوں کی طرف، واؤ کا معنی، اور ہدینا ہم نے رہنمائی کی ہو اس انسان کی، النجدین دو واضح راستوں کی، دو واضح راستوں کی طرف ہم نے اس کی رہنمائی کی۔ اب اس دو واضح راستوں سے مراد، ایک تو اس کا معنی یہ ہے، اصل میں نجد کہتے ہیں ابری ہوئی چیز کو، جو ابری ہوئی ہو اور بالکل واضح نظر آ رہی ہو۔ اب اس سے مراد اکثر علماء نے لیا وہ ہے خیر اور شر۔ اللہ نے انسان کو بتایا ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے۔ ایک چیز ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ تسنیہ کا نون جو ہوگا نا، تسنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوگا، یہ سب سے بڑی نشانی ہے تسنیہ کی۔ تسنیہ کے نون کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی، مکسور کا معنی کسرہ آیا ہو، کسرہ کا معنی زیر۔ تسنیہ کا کلمہ اس کو اینار بنا لے، اینین بنا لے، شفتان بنا لے، شفتین بنا لے، نجدان بنا لے، نجدین بنا لے، اس کے نون کے نیچے کسرہ ضرور آئے گا، زیر ضرور آئے گی، یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ ایک نون کے آخر میں نون اعرابی آئے گا تسنیہ کے آخر میں، دوسرا اس نون کے نیچے زیر ہوگی ہمیشہ، وشفتین وہدیناہم نجدین، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ تسنیہ کا نون ہمیشہ مکسور، مکسور مانا زیر آئے گی ہمیشہ اس پہ۔ کتاب سے کتابانی، دو کتابیں، رسول سے رسولانی، دو، قلم سے قالا مانی، دو کلمے۔ فا کا معنی کیا ہوگا؟ پس، کیونکہ ہم نے پڑھا فا کا عموماً معنی کیا ہوگا؟ پس۔ لا کا معنی نہیں، پس نہیں۔ اقتحم، یقتحم کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، گھس جانا۔ اقتحم ماضی ہے، یقتحم مضارع ہے۔ فلا پس نہیں، اقتحم وہ داخل ہوا، العقبہ مشکل گھاٹی میں۔ فلا پس نہیں، اقتحم وہ مراد، اقتحم فعل ہوا ضمیر فاعل ہے، کوئی مثال کی طرف رک گئی، پس نہیں وہ داخل ہوا، وہ گھسا، العقبہ مشکل گھاٹی میں۔ آپ کو معلوم ہے گھاٹی کسے بولتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان جو مشکل راستہ اس کو گھاٹی بولا جاتا ہے، لیکن عربی کے اندر عقبہ بولا جاتا ہے پہاڑ پہ چلنے کے، بلندی پہ چڑھنا، بھاری بات ہے، اوپر سے نیچے آنا یہ آسان ہے، نیچے سے اوپر جانا مشکل ہوتا ہے۔ عقبہ اصل میں بولا جاتا ہے پہاڑ کے اوپر دشوار راستے سے چڑھنا، یہ عقبہ ہے، اس کا لغوی معنی۔ اب اللہ تعالی یہاں پہ انسان
وہ انسان جس کو اللہ نے مال عطا کیا، جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کا حق تو یہ تھا جس کو میں نے مال عطا کیا ہے وہ مال کے ساتھ مشکل گھاٹی کو کراس کرتے ہوئے بلندیوں کو پا لیتا ہے۔ پہاڑ چڑھ کے انسان بلند ہو جاتا ہے، بلندی میں فائز ہو جاتا ہے۔ حق تو یہ تھا، اللہ نے اس کو مال عطا کیا ہے، اب اس مال کا جائز استعمال کرتے ہوئے گھاٹیوں سے گزر۔ اب اس کو گھاٹی مشکل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مال جب مل جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑا مشکل سبب ہے، بہت مشکل۔ فلا پس نہیں اقتحما وہ داخل ہوا العقبہ مشکل گھاٹی، وما باؤ کا معنی اور ماں کا معنی کس چیز نے ادرا معلوم کروا دیا کا آپ کو۔ ہم نے یہ لفظ پیچھے کافی بار پڑھ چکے کہ جہاں میں بھی قرآن پاک میں لفظ آئے وما ادرا کا معنی ہوگا، ماں کا معنی ہوگا کس چیز نے، ادرا کا معنی معلوم کروایا، کا کا معنی آپ کو۔ کاف باہر مذکر حاضر کی ضمیر ہے، وما اور کس چیز نے ادرا کا معلوم کروا دیا کا آپ کو۔ ماں کیا ہے؟ استفہامی ہے، ماں کیا ہے؟ العقبۃ مشکل گھاٹی، دشوار راستہ۔ عقبہ کیا ہے؟ کس چیز نے آپ کو بتایا ہے کہ عقبہ کیا چیز ہے؟ عقبہ کیا ہے؟ یہ چیز پہلی کیا ہے؟ فقو، اس کا معنی آزاد کرنا، کرنا مانا ہے، یہ کیا بنے گا؟ جامد مصدر مشتق، مصدر بنے گا۔ ہم نے کہا جس کے آخر میں نا کا مانا، فقو آزاد کرنا ہے، رقبتن گردن کو، رقبہ عربی میں گردن کو بولتے ہیں، مراد غلام آزاد کرنا۔ یہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ذلت کیا ہے؟ غلامی، بہت بڑی غلامی، بہت بڑی ذلت ہے، بہت بڑی ذلت، غلامی بہت بڑی ذلت۔ حتیٰ کہ غلام کا زندگی میں سارا کمایا ہوا مال بھی اس کے مالک کو ملے گا، اس کی اولاد کو نہیں ملے گا۔ تو فقو آزاد کرنا ہے، رقبتن گردن کو۔ اب ظاہری بات ہے اتنی بڑی ذلت ہے، اس کو چھڑانا اس کے لیے سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا حسن سلوک کیا ہے؟ غلام کو آزاد کر دینا۔ فقو آزاد کرنا، رقبتن غلام کو، یہ پہلی چیز ہے عقبہ۔ دوسرا ہے او کا معنی یا، ہم نے پڑھا تھا واو فا ثم حتی اما او ام، او حروف عطف، او جہاں بھی آئے اس کا معنی ہوگا یا۔ او اصل میں آتا ہے اختیار کے لیے، اس کے لیے اختیار۔ میں کہوں آپ یہ چیز پکڑ لو او یا یہ چیز پکڑ لو، او اختیار، ان دونوں میں سے آپ کوئی چیز لے سکتے ہیں، تو او اختیار کے لیے معنی اس کا ہمیشہ یا کیا جائے گا۔ او یا اطعام، کھانا کھلانا ہے، اطعام یطعم اطعام، کھانا کھلانا۔ او یا اطعام، کھانا کھلانا ہے۔ فی کا معنی کیا ہوگا؟ فی کا معنی میں، یوم کا معنی دن، زی کا معنی والا۔ یاد رکھیں زو، زا، زی، یہ قرآن پاک میں جہاں ہے اس کا معنی ہوگا والا۔ زو مال، مال والا، زو مال، مال والا، ذا مال، مال والا، زی منصب، منصب والا، زو، زا، زی، جہاں بھی آ جائے معنی ان تینوں کا، ذا دو کا معنی بھی والا، زا کا معنی بھی والا اور زی کا معنی بھی والا کیا جائے۔ او کا معنی یا، اطعام کھانا کھلانا، مصدر کھلانا، آخر کھانا کھلانا ہے، فی یومن ایسے دن میں، زی کا معنی والا، مسغبہ بھوک والا دن، مسغبہ کا معنی بھوک والا، مسغبہ اصل میں یہ کیا ہے؟ سبابہ،
صحابہ یسبی کو مانا کھانا کھلانا. یہ مسغبہ کیا ہے؟ مصدر میمی. ہر وہ اسم جو مفعولن کے وزن پہ آ جائے، کس کے وزن پہ؟ مفعولن کے وزن پہ آ جائے، وہ ثلاثی مجرد سے مصدر میمی ہوگا ہمیشہ. یعنی وہ فعل جس کے 3 حرف ہیں ماضی کے، اس باب سے مصدر میمی ہمیشہ مفعولن کے وزن پہ آئے گا. یہ گول تو آخر میں گول تھا، یہ تو مونس کے لیے نا. لفظ کیا ہے؟ مسغب بربدن مفعل مصدر میمی. او یا اطعام کھانا کھلانا ہے، فی یوم ایسے دن میں، ذی مسغبۃ جو بھوک والا ہے. جب بھوک والا دن کس کا؟ جس کو آپ نے کھانا کھلانا، اس کے بھوک والا ہے. اب اس کو بیان بھی کیا کھانا کھلانا کسے ہے، یہ تو حالت بیان کی گئی نا، کس حالت میں کھلانا ہے. اب کس کو کھلانا ہے وہ بھی ہے. او اطعام یا کھانا کھلانا ہے یتیمن، کسی یتیم کو. اور ہم نے پڑھا تھا یتیم جس کا والد دنیا سے چلا جائے اور وہ بچہ یا بچی نابالغ ہو. بالغ بچے اور بچی پر یتیم کا لفظ نہیں بولا جائے گا. نابالغ بچہ ہے وہ یتیم ہے، وہ یتیمہ ہے. بالغ جو آدمی ہے وہ یتیم نہیں. یا کھانا کھلانا ہے یتیمن، یتیم کو. زیادہ مانا بالا، مقربتن قریبی، قربت والا، رشتہ دار. یتیمن یتیم کو کھانا کھلانا ہے، ذا مقربتن جو قرابت والا ہے. مقربہ قرابہ یقرب سے، مقربۃ بربدن مفعل. آخر میں بولتا تو مونس کی علامت ہے. یہ مفعل جو ہے یہ کیا بنے گا؟ مصدر میمی. باب ہے قرابہ یقرب، قریب ہونا. یتیمن یتیم کو، ذا مقربۃ جو قرابت والا ہے. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جو ہے یہ ایک چیز ہے، یعنی اس کو صدقے کا اجر ملے گا. رشتہ دار پہ صدقہ کرتے ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں، ایک صدقہ ہے، ایک صلہ رحمی. اور دوسری چیز ہے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اکلا طعامکم الابرار، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. یعنی کسی کو کھلانا ہو اس بندے کو ڈھونڈ کے کھلاؤ جو نیک ہو. اکلا طعامکم الابرار، نیک آدمی. تو یتیمن یتیم کو کھلانا ہے، ذا کا معنی والا، مقربتن قرابت، قرابت والا. او یا، او کا معنی یا، کیونکہ ہم نے پڑھا اس کا معنی ہمیشہ یا ہوگا، آئے گا کس کے لیے؟ اختیار کے لیے. او یا مسکینن، مسکین کو کھانا کھلانا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ مسکین بولتے ہیں ایسے شخص کو جو کماتا تو ہو لیکن اس کی آمدن اس کے اخراجات سے کم ہو، وہ مسکین ہے. مسکین ایسا شخص جو کماتا ہو، جس کے پاس ذریعہ آمدن موجود ہو لیکن اس کی آمدن اخراجات سے کم ہو، جس کے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، شرعاً اس کو مسکین کہا جائے. او مسکینن یا کسی مسکین کو کھانا کھلانا، زیادہ مانا والا، مقربۃ ہونا مٹی والا، مٹی والا. اب مٹی والا سے کیا مراد ہے؟ مراد جو مٹی میں ملا ہوا ہے. اور یہ استعارہ ہے، آپ اس کو آسان لفظوں میں کریں، یہ اشارہ ہے فقیری کی طرف، جو ہمیں فقیر کی طرح دکھتے ہیں. ظاہری بات ہے، کھانے جب یار اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، پہننے کے لیے کیسے ہوگا؟ او یا مسکینن کسی مسکین کو کھلانا، ذا متربۃ جو مٹی میں ملا ہوا ہے. مٹی والا ہے مراد، مٹی میں ملا ہوا ہے. کپڑے بال پرا گندا، کپڑے میلے کچیلے، مراد وہ فقیر آدمی ہے. فقیر کسی آدمی کو، کنگنے کسی مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے مشکل بات. یہ حق جو اللہ نے مال عطا کیا ہے
یہ عقبہ میں گھس جاتا، کیا کر کے؟ یا گردن آزاد کر کے، یا کسی یتیم کو جو رشتہ دار ہے کھانا کھلا کے، یا کسی مسکین کو جو فقیر ہے کھانا کھلا کے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، علم کیا نہیں نجعل ہم نے بنایا لہو اس کے لیے عینین دو آنکھیں، ولسانن اور کیا نہیں ہم نے بنایا زبان، وشفتین اور دو ہونٹ، وہدیناہ اور ہم نے رہنمائی کی اس کی النجدین دو واضح راستوں کی طرف. فلقتہ پس نہیں، اقتحما وہ داخل ہوا، العقبہ مشکل گھاٹی میں، وما اور کس چیز نے ادراک معلوم کروایا آپ کو، مل عقبہ کیا ہے عقبہ، وہ کیا ہے؟ فک رقبہ آزاد کرنا ہے، رقبۃ گردن کو آزاد کرنا، فک مضاف یہ مضاف، او یا اطعام کھانا کھلانا ہے، فی یوم ایسے دن میں، ایسے کیوں کیا؟ یہ موصوف ہے اس لیے معنی ایسے دن میں، ذی مسغبہ جو بھوک والا ہے، یتیمن کسی یتیم کو، ذا مقربۃ جو قرابت والا ہے، او مسکینن یا کسی مسکین کو کھانا کھلانا، ذا مقربۃ جو مٹی والا ہے. یہ مقربہ بھی مصدر نہیں ہے، مفعول کا بدل ہے، مقربہ بھی مصدر ہے، یہ تینوں مصدر نہیں ہے.